السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، قربانی کرنا ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے دوست اور خلیل تھے، لیکن بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا تو وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی، مولا ابراہیم علیہ السلام تو تیرا بندہ ہے، لیکن وہ اپنے فرزندہ اپنے شہزادے سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ مولا اگر وہ تیرا دوست ہوتا تو مولا آپ تیری دوستی، اور اگر وہ تیرا خلیل ہے تو مولا اگر تجھ سے وہ محبت رکھتا ہے تو اس کے سینے میں تیرے سوا کسی سے وہ محبت نہ رکھے۔ لیکن فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ ایک فرشتہ آیا اور اللہ کا حکم سنایا۔ رات میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تو میری راہ میں اپنے پسندیدہ چیز کو قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 اونٹوں کو ذبح کیا، 100 اونٹوں کو ذبح کیا، اور پھر جب دوبارہ خواب دیکھا تو 200 اونٹوں کو ذبح کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام جس سے تو زیادہ محبت رکھتا ہے اس کو میری راہ میں تو قربان کر۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بیٹے اسماعیل کی قربانی طلب کی ہے، قربانی مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج بیٹے کو تیار کر دو، آج میں اسے دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آستین میں چھری اور رسی چھپائے ہوئے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو شیطان مردود حاضر ہو گیا، حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے حاجرہ تیرا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو لے کر کہاں گئی ہے، تم کہاں جا رہے ہیں، کیا تجھے پتا ہے، کیا تو جانتی ہے، کیا تجھے معلوم ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہاں وہ تو دعوت میں لے کے گئے ہیں، وہ تو اپنے دوست کی مہمانداری کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اے حاجرہ سن لے، ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہیں
یہ سنتی ہیں تو فرماتی ہیں کیا کوئی باپ اپنے اولاد کو قتل کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کا قتل کرے۔ تو حضرت عذرا نے ارشاد فرمائی کہ اے انسان، اے شیطان سن لے، اگر رب کا وعدہ ہے، اگر میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل رب کائنات مجھے دیا ہوتا، میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیتے، قربان کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو شیطان دم دبائے بھاگا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب حاجرہ سے کہوں گا تو وہ کہیں گے کہ کوئی پکڑے ابراہیم کو، کوئی روکے، اسماعیل کو قربانی دینے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ اگر 1000 اسماعیل ہوتے تو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتی ایک ایک کر کے۔ شیطان کی نہ چلی، شیطان دم دبائے بھاگا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے اسماعیل، تجھے معلوم ہے تجھ کو تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کیا تجھے خبر ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا باپ مجھے دعوت میں لے کے جا رہا ہے، میرا باپ مجھے اپنے دوست کی یا مہمانداری کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے کہیں دعوت میں نہیں لے کے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے کہیں دوستداری میں نہیں لے کے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اے شیطان، کیا کوئی باپ اپنے اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی باپ اپنے اولاد کو کاٹتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا تو وہ شیطان جواب دیتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے کہ اے اسماعیل علیہ السلام، رب کائنات کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گردن پر چھری چلائے، اس کی قربانی دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جب سنا تو کہا کہ میں تو اکیلا اسماعیل ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب یہاں بھی شیطان کی نہ چلی، شیطان مردود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، بڑی مدتوں کے بعد اللہ رب العزت نے تجھے ایک بیٹا دیا، تیرے بڑھاپے کا سہارا دیا، بڑی مشکل سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، بڑی دنوں کے بعد پیدا ہوا ہے، تو یہ خواب کی وجہ سے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے تو شیطان لعین معلوم ہوتا ہے، تو شیطان لعین معلوم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کی میدان میں پہنچے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھا، چھری قربان کرنے کے لیے گئے تو شیطان حاضر ہو گیا۔ شیطان سوچا کہ اس قربانی سے میں حضرت ابراہیم کو روک دوں، اسماعیل کو روک دوں، ان قربانی نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ اکبر، 3 مرتبہ شیطان نے کوشش کی، لیکن 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا، اور اللہ رب العزت قیامت تک کے حاجیوں کو یہ حکم دے دیا کہ آپ وہاں 7 مرتبہ کنکر مارو، چاہے شیطان نظر آئے چاہے نہ نظر آئے۔ حضرات گرامی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، اپنے سے نہیں باندھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابو میرے ہاتھ پیر باندھ دو تاکہ ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ حرکت نہ کرے، تو انہیں باندھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ہاتھ میں لیا اور پھر ذبح کرنے کے لیے چھری کو گردن پہ رکھا، اب چھری نہیں چل رہی ہے، توجہ کریے، اب چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا کون سی ایسی بات ہے مولا جو میری قربانی قبول نہیں فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ چھری چلائی اور پھر چھری نہ چلی، غصے میں آ کر ایک بڑے سے پتھر پر چھری کو مارا، ضرب لگائی تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے ارشاد فرمایا کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے، چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، اس دوران نمرود کے دوران میں جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کہ آپ کو آگ میں جلایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چھری، وہ رب کا وعدہ تھا، رب کا حکم تھی کہ اے آگ تو میرے خلیل پر گلزار ہو جا، میرے خلیل کو نہ جلا تو گلزار ہو جا۔ تو چھری کہتی ہے رب کائنات صرف ایک مرتبہ آگ سے کہا تھا کہ اے آگ تو میرے خلیل کو نہ جلا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے 70 مرتبہ کہا کہ اے چھری اسماعیل کے گردن پر نہ چل، اے چھری اسماعیل کے گردن پر نہ چل۔ تو کوئی کہے کہ چلے، کوئی کہے نہ چلے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا کہ اے چھری اسماعیل کے نازک گلے پر نہ چل۔ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلایا تو حضرت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت سے ایک دمبا لے کر جا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا کو رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، ایک دمبا لیتے ہیں اور دمبا لا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبے کو رکھ دیتے ہیں۔ جب چھری چلائی تو حضرت دمبے کا سر کٹ گیا، دمبے کا گردن کٹ گیا، اب قربانی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ سے پٹی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بغل میں کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، قربانی کی برکت کیا ہے؟ حضرات گرامی توجہ کریے، بہت اہم مسائل ہیں۔ قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے۔ ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دنوں رات ہم اللہ رب العزت ہم لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ملتے۔ مثال کے طور پہ ایک ساتھ میں بکریاں کتنی ملتی ہیں؟ 10 15 20 50 مل جایا کرتی ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے کتے کو بھی دیکھا؟
کتے کو بھی دیکھا، وہ تو تقریباً 5 سے 6 بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ تو حرام ہے، حلال تھوڑی۔ تو رب کائنات حلال چیزوں میں برکتیں عطا فرمایا۔ تو یقیناً آپ کا سچ اور حق فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانور اللہ رب العزت کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹتی نہیں، بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائے، بھینس، اونٹ اور بھیڑ بکریاں موجود نظر آتی ہیں۔ اس کثرت میں جو برکت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جانور اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ لہذا صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ جان ہو یا مال اگر اللہ رب العزت کی راہ میں دیے جاتے رہیں گے تو اللہ رب العزت بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا اور پھولتا اور پھلتا رہے گا اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کیا جاتا وہ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ چیز برباد اور فنا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، آج جنتی قربانیاں جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یا قیامت تک ہوتی رہیں گی، قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جملہ قربانیوں کا اجر و ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کو بھی کوئی نیک کام کر کے گزرنا چاہیے۔ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد تعمیر کر دیں، قیامت تک نماز عبادت ہوتی رہے اور ان سب کا اجر ثواب اللہ رب العزت اس خوش نصیب کو عطا فرماتا رہے گا جس نے مسجد تعمیر کی ہے۔ ہو سکے تو کوئی مدرسہ بنا دیں، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، حافظ و عالم بنتے رہیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بتاتے رہیں گے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کا پیغام دیتے رہیں گے اور اسلام و ایمان کا پیغام بتاتے اور سناتے رہیں گے، اور ان تمام امور خیر کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کو قیامت تک عطا فرماتا رہے گا جس شخص نے مدرسہ تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاموں کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بہت خوش ہو کر قربانی کرے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف اور خبردار ہے۔ قربانی کرنے میں نہ دکھاوا اور نہ ہی ناموری ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کے اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، قربانی کی حقیقت حضرت
زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ما هذه الاضحی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ رب کائنات حضرات گرامی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو آقا فرماتے ہیں، قربانی اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ گویا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیک امر و فعل خیر اللہ کے نیک بندوں کی عادت و سنت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ رب العزت کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دے دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور اچھے بندوں سے اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے کہ ان کی ادا اور طریقہ کو ثواب و رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بس جب ہم نے یہ حکم و نقطہ سمجھ لیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جو حضرات اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے طریقوں کو ہم اپنائیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اسی میں دونوں جہاں کی کامرانی اور کامیابی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی، قربانی کے دنوں میں جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل قربانی کرنا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور ہالوں اور گھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پس خوش ہو کر قربانی کرو، یعنی تم لوگ موٹا اور تندرست جانور کی قربانی کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گے۔ صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر ہر سال قربانی کرنا واجب۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے اور امت کو بھی ہر سال قربانی کرنے کا حکم دیا کرتے، اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنے والے سے سخت ناراضگی اور اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کر سکتا ہو، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا بکرا ذبح کیا اور دعا مانگی، اللہم تقبل من محمد و آلہ
محمد ومن امتی محمد، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ جو مومن مسلمان امتی غریب و نادار اور غربت مفلس کے سبب وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو خود ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے قربانی کا ایک بکرا ذبح کیا اور دعا فرمائی، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری جانب سے اور میرے اس امتی کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو قبول فرما۔ حضرات گرامی، انہی چند واقعات، چند چیزیں بیان کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔